अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको नूरानी कायदे का लेसन नंबर 1 आपको पढ़ना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें, बेल बटन पर क्लिक करेंगे ताकि डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, उसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज का जो लेसन हम स्टार्ट करते हैं, ये खुसूसन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ, जो छोटे बच्चे सीख नहीं सकते उनके लिए है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फर्स्ट वर्ड है इसका नाम है अलिफ। क्या है? अलिफ। अलिफ ये मुंह के जो खाली हिस्सा होता है इसमें से अलिफ अदा होता है। अलिफ ज़बान नीचे से ऊपर को लगती है। अलिफ अलिफ अलिफ। अब दूसरा वर्ड देखें, बा। बा बा दोनों होंठों को आपस में मिलाने से अदा होती है। बा दोनों होंठों को आपस में मिलाने से बा अदा होता है। बा बा। और बच्चों को आपने ये भी सिखाना है कि बा के नीचे ये एक नुक्ता होता है। बा क्या है ये? बा बा। ये जो गीले होंठ होते हैं, अंदर वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको जब आपस में मिलाते हैं तो बा अदा होता है। बा बा। अब देखें नेक्स्ट वन जो है ये ता है। क्या है? ता है। ये तीसरा हिस्सा जो है ये ता है। तीसरा वर्ड जो है इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, एक और दो। ये ऊपर वाला जो, ये बच्चों को इसी तरह बताना है कि इस लफ्ज़ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। और ये देखें ता। ता ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। जब ज़बान की नोक की अदा जब करते हैं तो जब ज़बान की नोक उपले दो दांतों के जो नीचे ये वाला, ये जो जगह है, इसके साथ लगे तो ता अदा होता है। ता ता ता। क्या है ये? ता। इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, एक और एक, दो। ये दो नुक्ते हैं, इसको इसी तरह पढ़ना है। अब देखें अलिफ बा ता 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 ता। अब ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। बच्चों को आपने इसी तरह सिखाना है कि ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, जबकि इसके बाद जो लफ्ज़ आता है वो है सा। सा 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 सा। अब सा के ऊपर देखें एक, दो और तीन नुक्ते हैं। 1 2 3। किसी भी बच्चे को याद करवाने के लफ्ज़ पहचान करवाने की सबसे बेस्ट क्या है, उसके नुक्ते याद करवाएं। सा सा सा। ये फिर देख ले क्या है? सा। अब सा जो है, अब देखें सा जो है इसको बहुत आराम से पढ़ते हैं। इसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं और ज़बान की नोक, ये नोक जब ज़बान की ये ऊपर वाले अगले दो दांतों की नोक से टकराएगा तो सा अदा होगा। क्या अदा होगा? सा सा। और इसके बाद है जीम। इसके बाद क्या है? जीम। जीम जीम जीम। और जब जीम हम पढ़ेंगे, ये जो जीम लिखा हुआ है, इसको जब अदा करेंगे तो आपके दोनों ऊपर और नीचे वाले दांत दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ज़बान का जो चौड़ाई का हिस्सा है ये ऊपर तालू के साथ लग जाता है। ये जो हिस्सा है जीम। जीम क्या हो गया? जीम जीम। अब अलिफ से जीम तक आप लोगों को इसी तरह याद होना चाहिए। ये बच्चों को याद करवाने के लिए मैं ऐसे करके अक्सर पढ़ाता होता हूँ कि लफ्ज़ों को आगे पीछे कर दें और फिर बच्चों से पूछें कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर बच्चे आपको बता दें तो इसका मतलब उनको याद हो गया। अब जैसे ये गेम भी है, बच्चे इसको गेम समझ के खेलते हैं। ये पूछे उनसे, ये क्या है? सा। क्या है ये? सा सा सा। और ये क्या है? बा। क्या है ये? बा। क्या है ये? बा। इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। कितने नुक्ते हैं?
ایک نقطہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ جیم. دیکھیں کیا ہے یہ؟ جیم. جیم کے اندر کتنے نقطے ہیں؟ ایک نقطہ ہے. اور یہ پڑھتے کیسے ہیں؟ دونوں دانت جو اوپر اور نیچے والے ہیں آپس میں جڑ جاتے ہیں اور زبان اوپر تالو کو لگتی ہے. جیم. جیم. کیا ہے یہ؟ جیم. اور یہ کیا ہے؟ تا. کیا ہے؟ تا. پھر دیکھ لیں تا. اور یہ کیا ہے؟ الف. کیا ہے؟ الف. اب ایسے ہی آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے 1 2 3 4 ایسے اوپر نیچے کر کے آگے پیچھے کر کے جب پوچھیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. تو اس سے آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نیکسٹ جو لائن ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ہم نیکسٹ لائن جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہا سے. یہاں سے یہ لفظ ابھی ہم پڑھیں گے. یہ ہے ہا. کیا ہے یہ؟ ہا. پھر دیکھ لیں اس کو. ہا. کیا ہے یہ؟ ہا. اور اس کو ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. اور یہ حلق کے درمیانی حصہ یہاں سے حلق کے درمیانی حصہ سے یہ ادا ہوتا ہے. ہا کے درمیانی حصہ ہوتا ہے حلق کا. یہ درمیانی حصہ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر کوئی نقطہ ہوتا ہے. بچوں کو آپ نے اسی طرح یاد کروانا ہے کہ ہا کے اوپر یا اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. دیکھیں اب یہ میں اس کے اوپر سرکل کر رہا ہوں، بچوں کو اسی طرح بتائیں. یہ ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. 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 کیا ہو گیا؟ ہا. ہا. اور ہا کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہے خا. اب دیکھیں خا کو اوپر سے خا. اب یہ دوسرا لفظ خا ہے. دیکھنے میں لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. ہا اور خا. خا کے اوپر فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اب دیکھیں میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ خا ہے. اب خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ خلق کے اوپر والے حصے سے مطلب زبان کے جو جڑ سے نیچے خلق سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے وہاں سے خا سٹارٹ ہوتا ہے. خا. کیا ہے یہ؟ خا. پھر دیکھ لیں خا. یہ ہا ہے اور یہ خا ہے. خا کو موٹا پڑھتے ہیں تھوڑا سا. خا. خا. کیا ہے یہ؟ خا. خا. اب دیکھیں نیکسٹ ون ہم پڑھتے ہیں. یہ ہے دال. دال. یہ دیکھیں دال. یہ دال ہے اور دال ادا تب ہوتا ہے جب اگلے دو دانتوں کے ساتھ ان کی جڑ سے آپ کی زبان لگے. دال. 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 یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پریکٹس بھی ہوگی کہ یہ جو زبان کی نوک ہوتی ہے یہ اگلے دو دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس سے پیچھے والا یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ اوپر تالو کے ساتھ ٹکرائے گا تب پڑھا جائے گا. دال. دال. کیا ہے یہ؟ دال. دال. اب دال کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے زال. دیکھیں اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ دیکھیں زال اور زال. یہ زال ہے. اب زال کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی زبان کی نوک آگے والے اوپر والے جو دانت ہیں ان کی نوک سے ٹکرائے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے زال. کیا ہے؟ زال. 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 اور اس کو آرام سے پڑھنا ہے، اس میں سختی نہیں کرنی. زال. زال. آپ نے زور سے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں کرنا بلکہ بہت آرام سے اور پیار سے اس کو پڑھنا ہے. زال. زال.
کیا ہے یہ؟ زال، زال۔ اب دیکھیں نیکسٹ ون دیکھیں، زال کے بعد ہے را، یہ آگے والا لفظ دیکھیں، اب دیکھیں را جو ہوتا ہے یہ تھوڑی سی تھرتھراہٹ جب وائبریشن وغیرہ جو پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے را اگلے حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ لگانے سے، زبان کی نوک کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے اوپر تالو کے ساتھ لگانے سے را، را، را کو اور خا کو، خا یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان دونوں کو موٹا پڑھتے ہیں، خا اور را ان دو کو موٹا پڑھنا ہے، خا اور را۔ اب یہاں تک آج کا جو لیسن میں کروا چکا ہوں یہ آپ نے اسی طرح بچوں سے سننا ہے۔ اب جیسے یہ میں ان کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں لفظوں کو، را کو اوپر لے جاتے ہیں اور خا کو نیچے لے آتے ہیں، اور اب ٹھیک ہے یہ ترتیب ہوگی۔ اب جب بچوں سے آپ پوچھیں گے تو آپ نے اسی طرح ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ لکھا را۔ اب را کو ایک تو موٹا پڑھنا ہے، بچوں کو یہ بتانا ہے، دوسرا ان سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، را کیا ہے یہ، را، پھر دیکھ لیں را، اور یہ کیا ہے، دال، کیا ہے، دال، دال کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہوتا، اور یہ کیا ہے، ہا، کیا ہے، ہا، کیا ہے یہ، ہا، اور یہ کیا ہے، خا، اس کے اوپر کیا ہے، ایک نقطہ ہے، خا، کیا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کو موٹا پڑھتے ہیں، خا، خا، اور یہ کیا ہے، زال، کیا ہے یہ، زال، پھر دیکھ لیں زال، اور اس کو نرمی سے اور آرام سے پڑھتے ہیں۔ آج کا میرے خیال سے 2 لائنوں کا لیسن ہے یہ آپ لوگوں نے اسی طرح پڑھنا ہے، اور بچوں کو جب پڑھائیں بالکل سوچ تو پاس بیٹھ کے ان کو سمجھائیں جیسے میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا، میرے چینل کو آپ نے سب نے سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کمنٹس وغیرہ کر دینے تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پہلے نورانی قاعدہ میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، میں دوبارہ سے اس کی پہلے لیسن کی صرف ویڈیو اپلوڈ کروں گا ذرا تفصیل کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔